بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فضل نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کے خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 5 شعبان 4 ہجری کا قول درج ہے۔ سیدنا خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی گود جب سبط رسول خوشبوئے نبوت سے مہکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نو مولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دین منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام رکھا، حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، لیکن ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف چل گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یہاں ہی ٹھہرے رہیں، آپ رضی اللہ عنہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے، اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اس کو گھٹی دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ گروہ در گروہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مبارکباد کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول اندر ہیں۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تک 4420 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کے تمام صحابہ وہاں ہی رک گئے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اگر تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہ آتے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھیں، اس لیے سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کے گھر تک آ پہنچے۔ اس طرح سب صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے علی، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتوں کا گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا، ان میں سے سب گروہ کی تعداد کو میں نے جمع کر لیا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور ہم سب کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خدا کی لاڈلی ہستی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرم رکھا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم نام کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا عقیقہ اسی طرح کیا جس طرح امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کی زندگی میں 5 سال پائے۔ اس مدت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی کچھ سیکھا۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اس قدر تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے امام حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نظر آتے تھے۔ حضرت امام حسن کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا تھا، اور حضرت امام حسین کا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔